الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه۔ آج ہم دوسری کلاس یا دوسرے درس کا آغاز کریں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں اصلاح نیت کے حوالے سے 40 کی پہلی حدیث کا ترجمہ کیا تھا۔ آج اس کی تفصیل اور اس کی اہمیت، اس کی وضاحت بیان کی جائے گی، جو کہ پہلی حدیث ہے لیکن اصلاح نیت کے اعتبار سے بہت اہم اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور محدثین کے ہاں اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، فقہا کے ہاں، اور پھر ہر انسان کے لیے بھی یہ بہت ضروری اور اہم ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے بڑے سے بڑا کام بھی کیا، جس کا یہاں ذکر ہے کہ اگر اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور اگر اس نے ہجرت کی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو اس کو وہی حاصل ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ انسان بڑے سے بڑا عمل کر رہا ہے یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، اس کا اللہ کے ہاں وہی اجر پائے گا کہ جو جس کی نیت صحیح ہوگی۔ آج جو درس میں انشاءاللہ ہم اس حدیث کی فضیلت سے آغاز کریں گے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور فقہا نے اس کے بارے میں کیا کہا یا محدثین نے اس کے بارے میں کیا اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ان کا اس کے بارے میں یعنی حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَدُورُ الدِّينَ عَلَيْهَا، کہ یہ ان حدیث میں سے ہے جس کے گرد دین گھومتا ہے، یعنی دین اس کے گرد گھومتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ الْعِلْمِ، کہ یہ جس طرح قرآن مجید میں سورہ اخلاص کو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اس کو پڑھا تو اس نے گویا کہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا، تو اسی حوالے سے یہاں دین میں حدیث کو اس کو بھی ثلث علم کہا گیا ہے کہ علم کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک یہ ہے، یہ حدیث سیکھنا، یہ کیا ہے، حدیث پہ عمل کرنا، یا اس حدیث کو اتنی فوقیت ہے کہ اس کو تیسرے ایک حصے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اصول الاسلام علی 3 احداث،
کہ ہم اگر اسلام کو اصولوں کی بنیاد پہ دیکھیں کہ اسلام کے اصول کیا ہیں، تو اس کے اوپر 3 حدیث کافی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کچھ ہماری طرف سے کسی نے ایسی بات بیان کی جو ہم سے نہیں ہے، یعنی ہم نے نہیں اس کو بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ چھوڑ دی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ اس کی وضاحت آگے بھی انشاءاللہ، یہ حدیثیں 40 میں ذکر ہیں ساری کی ساری، کہ نعمان بن بشیر رحمہ اللہ ان سے روایت ہے کہ الحلال بین و حرام بین، ایک یہ حدیث ہے، یعنی اصولی حدیث کہ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں۔ تو یعنی یہ 3 حدیثیں کیا ہیں؟ اسلام کا اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ امام احمد اور امام شافعی جو کہ فقہاء ہیں، محدث ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے یعنی حدیث کا خلاصہ نکالا یا علم کا خلاصہ یا اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں، تو انہوں نے مختصر انداز میں بیان کیا کہ یہ 3 حدیث پر کوئی اگر عمل پیرا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اصول اسلام کو پہچان لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک اور عالم ہے اسحاق بن راویہ، وہ فرماتے ہیں کہ 4 حدیث ہی من اصول الدین، کہ اصول دین میں 4 حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس طرح اور بھی بہت سارے فقہاء نے، محدثین نے اس کی اہمیت بیان کی ہے کہ یہ یعنی اگر اسلام کا نچوڑ نکالیں تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ حدیثیں ہیں جو اسلام کا نچوڑ بنتی ہیں یا اصول بنتی ہیں یا بنیاد بنتی ہیں یا جڑ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ابو داؤد جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، جن کے کتاب مشہور کتاب صحاح ستہ میں ہم جسے ابو داؤد سے جانا جاتا ہے، اس کا نام ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ابو داؤد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نظرت فی الحدیث المسند فاذا هو 4000 حدیث، کہ میں نے مسند حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند صحیح ہو، یعنی صحیح کے درجے میں ہو، اور ان میں سے 4000 حدیث کو میں نے پرکھا ہے، ان کی جانچ پڑتال کی، یعنی ان کو پڑھا یا میرے نظر سے گزری۔ پھر ثم نظرت فاذا مدار 4000 حدیث علی 4 حدیث، پھر ان 4000 کو جو مدار بنایا جن 4 حدیث پہ، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور ان میں سے ایک باقی وہی جو اوپر میں نے بیان کیے وہی ہیں، اور ان میں سے ایک اضافی البتہ ہے چوتھی میں کہ جس میں ابو ہریرہ کی ہے، یہ بھی آگے حدیث انشاءاللہ 40 میں آ جائے گی کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اخلاص پہ مبنی ہے، نور ہے، لا يقبل الا طیبا، اور نہیں قبول کرتا مگر طیب چیز، پاکیزہ چیز۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ پاکیزہ رہو اور پاکیزہ عمل اختیار کرو اور پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں دو۔ تو یعنی یہ ابو داؤد یا بڑے بڑے محدثین کا اس حدیث کے بارے میں ایک یعنی اس طرح کی روایات ہیں یا اس طرح وہ اہمیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک اور اگر اعتبار سے دیکھیں کہ اس کی اہمیت اس لیے بن جاتی ہے کہ دیکھیں انسان کے ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے، جو انشاءاللہ دوسری یا تیسرے درس میں جو حدیث جبرائیل ہے اس کی تفصیل میں ایمان کے بحث میں آ جائے گا، کہ تو ایمان کے ساتھ سب سے بنیادی چیز ہے وہ عمل ہے، اور عمل کا مدار کس پہ ہے؟ وہ نیت پر ہے، اور لہذا نیت ہی اصل بنیاد ہے، جڑ ہے۔ یعنی اگر کوئی درخت دیکھے تو اس کی 4-5 جڑیں ہیں، تو ان میں سے ایک جڑ کیا ہے؟ یہ
نیت ہے، یعنی نیت کا صحیح ہونا، ٹھیک۔ تو یعنی اس حوالے سے بہت سارے محدثین نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ پھر اس حوالے سے ہی نہیں بلکہ یعنی یہ تو اعمال کے اعتبار سے کہا نا اس کی فضیلت، بلکہ اس کو اصول فقہ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے یا اصول سنن کے اعتبار سے کہ سنت نبوی کیا ہیں، تو اس کے بارے میں ایک روایت کرتے ہیں کہ قال اصول السنن فی کل فن 4 حدیث، کہ اصول سنن یہ 4 حدیث ہیں ہر فن میں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور ظاہر ہے سنن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہے، تو اس میں ایک البتہ اضافی ہے، حدیث مختلف ہے کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا میں زود اختیار کر اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ایک اس عمل سے سنن کے حوالے سے اس کی اہمیت واضح ہوگی۔ ایک شاعر ہیں، اندلسی شاعر ہیں ابو الحسن طاہر، وہ فرماتے ہیں، بہت پیارا شعر اسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمدۃ الدین عندنا کلمات 4 من کلام خیر البریہ اتق الشبہات وازہد ودع ما لیس یعنیک وعملن بنیہ، کہ دین کی عمدگی 4 کلمات پر ہے ہمارے پاس جو کہ بہت ہی خیر والے کریں۔ نمبر 1 اتق الشبہات، اپنے آپ کو شبہات سے بچاؤ، وازہد، اور زود اختیار کرو۔ زود کیا ہے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی، تو یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو مقصود منزل نہیں بنانا، یہ ہے زود۔ ودع ما لیس یعنیک، اور جس کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کاموں کو چھوڑ دے، چاہے دنیاوی بھی ان کا مقاصد نہیں ہے حلال اعتبار سے، اور جس کے اخروی میں مقاصد نہیں ہیں بلکہ شر ہے، ان کو ترک کر دینا۔ اور چوتھی ہے اعملن بنیتی، نیت کے ساتھ عمل کرنا۔ تو یعنی یہ اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل تھا اس حدیث کے بارے میں۔ کہ اب ہم آگے اسے دوسرے پہرے میں چلتے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس میں جو 2-3 پہلو ہیں ان میں سے پہلا حصہ جو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اعمال میں اپنی نیتوں کو صحیح کرو۔ اس سے کیا مراد ہے، اس سے محدثین نے کیا مراد لیا، اس کی تشریح کیا کی ہے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب میں اس لیے تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کلاس ہے تو کلاس کا تھوڑا سا ماحول اور طرح کا ہوتا ہے، اور خاص کر اس میں یہ تھوڑی سی تفصیل بھی آ جاتی ہے تاکہ اس کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائیں تو زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات، اور پھر بہت سارے شعوری طور پہ بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ اور خاص کر یہ بہت اہمیت ظاہر فقہاء نے، اتنے محدثین نے اس انداز سے اس کو بیان کیا، تو اس لیے یہ تفصیل سے اگر بیان ہو جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں فائدہ ہو جائیں گی، مفید ہوگی انشاءاللہ۔ تو آگے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت سے یعنی نیت سے پہلے یہاں کچھ اصل میں مراد کیا ہے کہ انما الاعمال صحیحۃ بالنیات، کہ صحیح اعمال کا دار و مدار، یا اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی اسی میں جامع الحکم میں کہ التقدیر الاعمال صحیحۃ او معتبرۃ او مقبولۃ بالنیات، کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں یا معتبر یا مقبول ہوتے ہیں نیت کے ساتھ۔ تو یعنی اور اس سے مراد کون سے اعمال ہیں؟ بعد نے دونوں لکھا ہے کہ اعمال شرعیہ اور غیر شرعیہ یعنی عادات، اور بعد نے لکھا ہے نہیں یہاں مراد ہے اعمال شرعیہ، کہ شرعی اعمال کا دار و مدار، اس کا صحیح ہونے کا مدار وہ اصلاح نیت پر ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی اصلاح تو پھر اس کے بغیر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل حجت نہیں ہوگا۔ جیسے ابو الفضل بن زیاد فرماتے ہیں کہ نیت کیا ہے، اعمال کی بطر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعالج نفسہ، اپنے نفس کا معالجہ کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، نفس کو جھنجھوڑنا ٹٹولنا، اس کو دیکھنا
کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ اعمال بنیاد کی مزید تفصیل کہ اعمال سے مراد کیا ہے کہ اعمال صالحہ یا اعمال فاسدہ کا مدار، یعنی نیت سے مراد بدنیتی یہاں، یا مقبول یا غیر مردود، یا پھر جس پہ ثواب ملے گا یا نہ ملنا، اور بلکہ اس کی اور زیادہ اصطلاح واضح کیا کہ ان صلاح الاعمال و فسادہ بحسب صلاح النیات و فسادیہ، کہ بے شک اعمال کی اصلاح یا اعمال کا فساد نیت کے حساب سے ہوگا۔ تو یعنی یہ اس حوالے سے ہمارے لیے اہمیت ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو وہ کیا کریں، اس میں دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ آگے تیسری بات جو اس کا دوسرا جملہ ہے جو خبر دی جا رہی ہے کہ وَإِنَّمَا، پہلا حکم ہے کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ، بے شک دار و مدار کا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر آدمی کے لیے یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے، وہی ہے جو اس نے نیت کی، جس طرح کی نیت۔ فَإِن نَوَىٰ خَيْرًا حَصَلَ لَهُ خَيْرٌ، اگر اس نے خیر کی نیت کی اس عمل کے پیچھے، عمل کا صحیح ہونا بھی اپنی جگہ اہم ہے، وہ حدیث کے پیش نظر وہ بھی ضروری ہے، اور لیکن اگر اصلاحی نیت نہیں ہے تو پھر وہ عمل مثبت نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا۔ فَإِن نَوَىٰ خَيْرًا حَصَلَ لَهُ خَيْرًا، اگر کسی نے نیت کی خیر کی تو حاصل ہوگا اس کے لیے خیر، اور وَإِن نَوَىٰ بِهِ شَرًّا، اور اگر اس نے نیت کی اس سے شر کی، اندر سے کوئی اور فتنہ تھا، دعوت کا مقصد کسی کو تحقیر تھی، یا اس کا عمل دکھاوا تھا، یا اس کے پیچھے کچھ اور جو بھی جراثیم تھے، یا مقصد کوئی دنیا تھی، جو بھی تھا، تو وہ اسی کے مطابق حاصل ہوگا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہم نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں ارادے کو، قصد کو، ارادے کو، کہ جو باقی تمام ارادوں سے الگ کر دے کسی عمل کو۔ ٹھیک ہے، اس کے دو معنی لیے ہیں علماء نے، احدہما بمعنی تمیز العبادات بعضها عن بعض، کہ بعض عبادات کو بعض عبادتوں سے الگ کرنا، بعض اعمال کو بعض اعمال سے الگ کرنا، تمیز پیدا کرنا۔ تو یہ یعنی نیت کا ایک معنی ہے، جو کہ اس کا ظاہری اصل معنی یہ ہے، فقہا اس وہ کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں میں کہا جاتا ہے کہ فرض کی نیت، نوافل کی نیت، پھر جو بھی عمل کر رہے ہو تو اس سے نیت کر لیا کرو۔ جیسے وہ رمضان کے مہینے میں بھی باقاعدہ نیت کا وہ پورا دکھایا جاتا ہے، اس میں حدیث کو وہ کوڈ کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہے۔ اس طرح اور نماز میں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، وہ الفاظ پورے سکھائے جاتے ہیں۔ اصل کیا ہے یہ، یعنی نیت کا ظاہری مطلب کیا ہے کہ ایک عبادت کو یا ایک عمل کو دوسرے عمل سے جدا ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ظاہری ہے۔ جیسے تمیز صلاۃ الظہر من صلاۃ العصر، ظہر کی نماز کو عصر کی نماز سے علیحدہ کرنا، تو یہ بھی نیت کا ظاہری معنی، یعنی ظاہری قانونی حکم یا شرعی حکم یہ ہے، فقہی حکم یہ ہے، اور اسی پہ باقاعدہ پوری فقہ کھڑی ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ عمل ہے، علماء نے، فقہا نے اس پہ پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کس عمل کے لیے واجب ہے نیت، کس جگہ فرض کے درجے میں ہے، کس جگہ سنت کے درجے میں ہے، کس جگہ اگر نہیں کی تو تب بھی وہ عمل ہو جائے گا، وہ ساری کی ساری تفصیل پوری فقہ میں موجود ہے۔ باقاعدہ دیکھیں، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا نا اصول دین ہے یہ، تو اس کے اوپر بے شمار ہزاروں مسائل اس کے اوپر یعنی جنم لیتے ہیں، ہزاروں مسائل کا قانونی حکم اس سے نکلتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ دوسری جو ہے، جو ہمارے لیے یا اندر باطنی جو اس کے بعد، وہ کیا ہے کہ تمیز المقصود بالعمل، کہ عمل جو کر رہے ہو اس کا مقصود کیا ہے، وہ کس کے لیے کر رہے ہو، وہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو۔
یعنی وہ وحل ہوا للہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ام غیرہ، یا غیر کے لیے. یعنی اس کے ذریعے انسان اپنی مقصد یا ڈائریکشن تعین کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس کے لیے کر رہا ہوں. تو اب یہ اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ یہاں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنا زیادہ اس کا مقام ہے کہ ہم زندگی میں بے شمار نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، کہیں اور مقصد آ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مثلاً ایک آدمی مال خرچ کر رہا ہے اور دعوت کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس میں تکلف کر کے دکھاوا مقصود ہے، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ہر چیز کو اسی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا معاشرہ مجھے کیا کہے گا، میرا خاندان مجھے کیا کہے گا. بہت نیک کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ ضائع کر دیتے ہیں. یا پھر بعض لوگوں کے عمل جب ایک مجلس میں ہوں یا کسی لوگوں کے سامنے ہوں تو وہ عمل میں ان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہوں وہی عمل ان کی دلچسپی کم ہوتی ہے اسی عمل میں. نماز میں تنہائی میں کھڑے ہوں تو ان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی جگہ میں کھڑے ہوں یا کسی مقام پہ جہاں ان کی ایک عظمت اور کا یعنی سبب بن سکتی ہے، وہاں ان کا تقویٰ جوش مارنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہاں بھی پرکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہم بعض اوقات کسی لوگوں سے تعاون کرتے ہیں، اپنے خاندان سے، اپنے عزیز و قارب سے، جس سے بھی، اس کے پیچھے بھی بعض اوقات مقصد ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں یہاں کام آؤں تو یہ فلاں جگہ میرا کام آ جائے گا. احسان یعنی اس سے مراد دنیا کا حصول. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے دور رہنا چاہیے. جو بھی نیک کام کریں اس میں سب سے پہلے اپنے دل کو جھنجھوڑیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو میں محنت کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر اس محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے سنت کی طرف رجوع کریں، حدیث کی طرف، علماء کی طرف رجوع کریں کہ وہ عمل بھی صحیح ہو. یعنی یہ دونوں ضروری ہیں. عمل یعنی جو وہ فعل کر رہے ہو، جو تم آپ سے فعل صادر ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہو اور نیت بھی صحیح ہو، اور تاکہ وہ اس سے فرق وہ کرے. اب اس کے علاوہ اس کے یعنی فضیلت کے حوالے سے اور بات تفصیلی کہ ہم بعض اوقات ایک منٹ معذرت کے ساتھ کہ نیت اصل میں دل ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا بعض اوقات معنی لکھا بھی جاتا ہے کہ قصد، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. لیکن نیت اصل میں نفس کا معالجے کا نام ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا میں اپنے دل سے وہ پوچھوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے. بس یہ ہے اصل نیت کا مدار. اور پھر اسی کے یعنی برعکس اسی کے نتیجے پر انسان کو اس اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے نا کہ ایک انسان جو خرچ کرتا ہے تو اس کا بعض اوقات ایک عمل اس کو 700 گنا فائدہ دیتا ہے. کیوں؟ اخلاص کی بنیاد پہ. صحابہ کے عمل کیسے تھے لیکن کتنے باکمال اور با اخلاص پہ مبنی تھے. اسی لیے صحابہ کے عمل کو کتنی فوقیت ملی. وہ ایک جو مشہور ہے کہ غزوہ تبوک میں غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ اپنی حیثیت کے بقدر اسلام کے لیے وقف کرو، انفاق کرو، تو ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن رات کی تنہائی میں جاتے ہیں، جا کے ایک یہودی کے باغ میں محنت مشقت کرتے ہیں، پانی اس کو وہاں لا کے باغ کو سیراب کرتے ہیں. اس کے بدلے میں ان کو چند ایک کھجوریں ملتی ہیں. ان کھجوروں کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی، ٹھیک ہے. اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اپنے گھر کے لیے جو ضروری تھا، ذرا بچے بھوکے تھے ان کے لیے رکھتے ہیں، باقی سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر میں پھیلا دیا. کیوں؟ اخلاص تھا، اخلاص پہ مبنی کام تھا. کتنی بڑی ہمارے لیے یہ ایک یعنی مثال ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عملوں پر
توجہ ہی نہیں دیتے. یہ چھوٹے نہیں ہوتے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کس کے لیے کر رہے ہو، اور یہ خیر کا چھوٹا سا چھوٹا عمل کل میرے لیے بہت بڑا بن سکتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے اپنے آپ کو، اور خاص کر کوشش کریں، خاص کر جو حقوق العباد ہیں اس میں جب اس کی ادائیگی کریں، اس میں لوگوں کو خصوصی طور پہ، کیونکہ انسان کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس سے بہت ساری جگہوں میں اس سے فائدے کا امکان بھی رہتا ہے. تو لیکن اس کے پیش نظر وہ جو بھی نیکی کا عمل کرے، کسی کے بیمار کے پاس جا رہا ہے تو اس میں نیت کو اچھا کر لے، کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس میں بھی نیت کو اچھا کر لے کہ اس بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، کسی کو دعوت دے رہا ہے اس میں بھی نیت اچھی کر. ہر کام میں چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک ہر کام میں، حتیٰ کہ گھر میں بھی بہت سارے کام کرے تو وہ اس دائرے میں کرے کہ اس میں یہ ثواب ہے اور اس میں یہ نیت ہے کہ میرا یہ حاصل ہوگا، اللہ کے ہاں یہ اجر ہوگا. ٹھیک. تو یعنی یہ نیت کا مفہوم اور مقصد ہے کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی اپنے نفس کا معالجہ کرنا. اب آگے تیسری بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی کے بدلے میں، یعنی جس طرح کی نیت ہے اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. فرمایا ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر الناس علی نیاتہم، کہ لوگوں کو کل حشر کے دن ان کی نیتوں کو بقدر کھڑا کیا جائے گا. اب یہ بہت اہم بات ہے. ہمیں ڈاکٹر صاحب اکثر ایک ذکر کرتے تھے، ایک قانونی ایمان ہے اور ایک قانونی اسلام ہے، اور ایک اللہ کے ہاں اسلام ہے، ایمان ہے، قلبی ایمان. وہ ہے اصل. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں دنیا تو مقصد تو نہیں ہے. یحشر الناس علی نیاتہم، کل قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے بقدر کھڑے ہوں گے. اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، بے شک اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے بقدر اٹھائے گا. اب یہ کتنا بڑا کام ہے کہ آج جو منافقت کر رہے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، یا جن لوگوں کے اندر اسلام سے نعوذ باللہ نفرت ہے، ہیں مسلمان ظاہراً قانوناً، لیکن ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے نہیں نظر آ رہی ہے، ان کے اعمال سے نہیں نظر آ رہی ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیتوں کے بقدر انسان کو اٹھائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ وہ صادقین میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، انبیاء میں سے اٹھائے جائیں گے، شہداء میں سے اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ ان کی نیتوں کے بقدر. اور کتنے ہوں گے کہ جو بہت سخت حدیث ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال تو ڈھیروں ہوں گے لیکن کل قیامت کے دن کسی اور طبقے سے اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ ان میں ریاکاری تھی، ان میں پریشانی تھی، کوئی دنیاوی مقصد تھا. تو اس لیے نیتوں کا، یعنی یہاں کتنی وضاحت ہے اور کتنے ہمارے لیے یہ اصل معنی ہے اور یہی اصل دیکھنا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ یبعثہم اللہ علی نیاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا نیتوں کے بقدر. اس طرح ابن ماجہ سے ایک حدیث ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتی فی الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ. کہ جو کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے کسی نیک عمل سے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس امر کو جدا کر دیتا ہے آخرت میں. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ فقر ڈال دیتا ہے.
دنیا کی لذت میں اگر ہم پڑ جائیں گے تو یہ آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ سب بڑی سی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود لیکن ہمارے اندر جو ایک کیفیت ہے مزید کی، حل من مزید، حل من مزید، اس کا سب سے بڑا پرتو یہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ وَلَمْ يَأْتِي فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن نہیں اس کو دنیا میں ملتا مگر جو اس کے لیے لکھا ہے۔ جتنی اسٹرگل کرے گا وہی ملے گا جو اس کے لیے مقرر ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا کے لیے ارادہ کر رہا ہے، دنیا کے لیے ساری محنت و مشقت کر رہا ہے، تو وہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، جمع اللہ لہ امرہ، اس کے تمام امور کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے، اس کے تمام پریشانیوں کو ایک جگہ گٹھا کر دیتا ہے۔ اس کے آخرت جب سامنے ہوتی ہے، دنیا کی پریشانی اس کو حقیر لگنے لگتی ہے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے اپنے دل میں، یعنی اس کا دل کو غنی کر دیتا ہے۔ کتنا اطمینان والا وہ معاملہ، اور دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک عام مسافر کی طرح۔ تو یعنی اس کے اندر اطمینان والی کیفیت، پریشان، بے شک وہ کتنے ہی اس مشقت میں ہو تب بھی وہ یعنی اس میں پریشان نہیں ہوتا۔ اس طرح آگے جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اب اس طرف جاتے ہیں کہ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا۔ اب یہ الفاظ ایک خاص بنیاد پہ آئے ہیں کہ جس میں ایک روایت ہے، ام قیس نامی ایک یعنی شخص تھے، ان کے بارے میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ ایک منٹ میں حدیث نکالتا ہوں کہ ایک عورت تھی جس کے پاس ایک شخص نے خطبہ بھیجا۔ خطبہ کہتے ہیں یعنی نکاح کا پیغام بھیجنا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ لیکن وہ حدیث مجھے کچھ ادھر ادھر ہو گئی ہے، وہ کہ مل جاتی، وہ اچھے الفاظ سے، اس کے بڑے پیارے الفاظ سے۔ تو ایک عورت تھی جس کے یعنی اس آدمی نے اس کے پاس خطبہ بھیجا، یعنی پیغام نکاح بھیجا۔ تو اس نے یہ شرط لگائی کہ تم اگر ہجرت کرو گے تو وہاں جا کے، یعنی ہاں یہ مل گئی ہے کہ روی وقیع فی کتابہ عن الاعمش، وہ کہتے ہیں کہ خطبہ اعرابی من الحی امرات، ایک عورت نے ایک آدمی کو، ایک اعرابی کو پیغام نکاح بھیجا، آدمی نے اس عورت کو جس کا نام تھا ام قیس۔ فابت ان تزوج، اس نے انکار کر دیا، حتی یہاجرہ، اور یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کرو گے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص ہجرت کر کے آیا اور پھر اس کا نکاح ہو گیا۔ تو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے صحابہ میں سے، تو صحابہ میں بعض لوگوں نے اس کا نام ہی ام قیس رکھ لیا کہ یہ ہجرت اس آدمی نے کی ہے ام قیس کے لیے۔ تو اسی طرح جب معاملہ آگے بڑھا، مشہور ہونے شروع ہونے کی بات، تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک شخص، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں آدمی اس لیے آیا تھا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا ہجرت کا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت پڑھی۔ اب ہجرت والا معاملہ دیکھو کہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اور اس میں بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ اور اس طرح اس کے متعلق بہت ساری حدیث ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو نیت کے بقدر ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس میں یعنی بہت جھنجھوڑا گیا ہے اصلاح نیت کے حوالے سے کہ 3 شخص کل قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے گا، 3 لوگوں کو اللہ کے ہاں محشر کے دن سب سے پہلے، اور وہ اللہ کے حضور یعنی فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان اول الناس یقضی یوم القیامت علی رجل استشہد فاوتی بہ فعرفہ نعمہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں گردانے گا، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رہے ہو کیا عمل کیا؟ تو قالا، ان میں سے پہلا کہے گا، قاتلت فیک حتی استشہدوا، الفاظ مٹا ہوا ہے کچھ،
کہ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں، اللہ آپ کے راستے میں نے جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ قال، اللہ فرمائے گا کذبت ولکنک قتلت لأن یقال جری، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو قتال کیا اللہ کے راستے میں وہ تم نے بہادری کے لیے کیا، اپنا دکھاوے کے لیے کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے کہ اپنی جان ایک آدمی دے رہا ہے، اور اس میں یہ معاملہ ہے، کتنا جھنجھوڑ دینے والا معاملہ ہے کہ اور پھر فقد قیل ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اور پھر اس کو چہرے کے بل آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب دوسرا شخص، اب کتنے بڑے عمل ہیں یہ۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، کسی آدمی نے علم سیکھا اور وہ یعنی اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ اس کے لیے اس کی شہرت ہو، اس کے لوگ عظمت اور احترام کریں، اس کو مرتبہ ملے۔ تو وہ جو قاری آدمی آپ کے سامنے جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا فما عملت فیہا، تم نے کیا عمل کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم سیکھا اور اس کو آگے سکھایا۔ اللہ کہے گا کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو اس لیے پڑھ رہے تھے لیقال عالم، میں شارٹ کر رہا ہوں، حدیث لمبی ہے، ٹائم مختصر ہے، لیقال عالم، کہ مجھے عالم کہا جائے۔ وہ تو تم نے پڑھ لیا، وہ تمہیں کہا گیا، یہاں تک کہ حتی القی فی النار، اور اس حال میں کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس طرح ایک اور شخص جو مالدار ہوگا وہ اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا ہاں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، میں نے تیرے راستے میں سب کچھ خرچ کیا۔ کہا اچھا تم نے میرے لیے خرچ کیا؟ کہا نہیں، بلکہ تم نے اس لیے کیا، یہ بہت اہم بات ہے، کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، انفاق کر رہا ہے، پیسے لگائے جا رہا ہے بہت ساری جگہوں میں، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لیقال هو جواد فقد قیل، کہ وہ تو تم سخی کہنے کے لیے کرتے تھے، پس تمہیں کہا گیا دنیا میں، تم امر به، وہ کام تو پورا ہو گیا، حتی فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، یہاں تک کہ یعنی اس کو جہنم یعنی چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ کتنی سخت حدیث ہے، اور یہ قرآن بھی اس کے حوالے سے بہت جھنجھوڑتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سورہ ہود میں ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، ان اعمال سے، اعمال خیر سے، یہاں مراد اس سے یہی بھی ہے، تو نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا کر دیتے ہیں اس کے وہ کام، فیہا جو اس دنیا میں ہے۔ لیکن اس کے اسی آیت کے آگے ہے کچھ حصے کے بعد اولئک الذی لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس کے لیے کچھ نہیں ہے مگر آخرت میں سوائے آگ کے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کے لیے کی آگے کہ عرضا من الدنیا، جس نے دنیا کی غرض کے لیے اگر علم حاصل کیا، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، تو وہ کل جنت، قیامت کے دن جنت کو نہیں پا سکے گا۔ پھر اسی لیے آگے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جس نے ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں اس کو جو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ریاکاری تو نہیں ہوتی لیکن عمل غیر ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا، جیسے اس کی تشریح کی ہے کہ لا یراد به سوى المرأة المخلوقین لغرض دنیا، دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوتی، لیکن بس سستی نعالی یا اللہ کے لیے نہیں ہوتی، جیسے قرآن مجید اس کی تشریح کرتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کا حال بیان کر رہا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس حالت میں کہ جیسے سست، یعنی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی،
یراء الناس ولا یکذبون، یا پھر آگے ایک اور آیت ہے جس میں بلکہ کہا گیا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہو تو ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دھیان کے بغیر، یا پھر تو یہاں ریاکاری نہیں ہے لیکن دھیان نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب نماز پڑھیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں اور اس کے لیے کریں، اور کبھی کبھی جب وسوسے آئیں تو اللہ نے خود دعا سکھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ پڑھا کریں۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔